السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا سنیاسی جڑی بوٹیوں پر مشتمل نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے کایا کلپ تارکی کے نام سے تیار کیا گیا ہے۔ اس نسخے میں شامل اجزاء صدیوں سے طب مشرق میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر انسان کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی نسخے کا استعمال اپنے معالج یا حکیم کے مشورے سے کرنا بہتر ہے، خصوصاً اگر آپ کسی بیماری کی دوا استعمال کر رہے ہیں تو ضرور مشورہ کیجیے گا۔ آئیے اب ہر جز کی نمایاں خصوصیات جانتے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے چریتا، جو جگر کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھوک بہتر بنانے اور ہاضمہ کے لیے بہت ہی مفید مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پنیر ڈوڈی، یہ جسمانی صفائی اور جگر کی گرمی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جسمانی طاقت برقرار رکھنے میں بھی مددگار ہے۔ آگے ہے کٹکی۔ کٹکی جگر کے فعال کے لیے بہترین جڑی بوٹی ہے، اس کے علاوہ یہ ہاضمہ بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے دار ہلد، جس کو ہم سک سملو بھی کہتے ہیں، اس کو دار ہلد بھی کہتے ہیں۔ جسم کی قدرتی دفاعی نظام کی معاون جڑی بوٹی ہے، اس کے ساتھ جلد کی صحت برقرار رکھنے کے لیے بھی اہمیت حاصل ہے۔ آگے باورچی۔ باورچی جلد کی صحت کے لیے بہت ہی مفید مانی گئی ہے، اسے جلد کی رنگت اور جلدی مسائل میں ٹھیک کرنے میں قدرت حاصل ہے۔ آگے ہے گنڈی ہلدی۔ گنڈی ہلدی جسم میں سوزش کم کرنے والی خصوصیت کے حامل ہے، اس کے علاوہ یہ صحت اور جلد کی صفائی کے لیے بھی بہت مفید مانی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے ترفلا۔ ترفلا ہاضمہ بہتر رکھنے کے لیے مشہور ہے، اس کے ساتھ آنتوں کی صفائی اور جسمانی توازن برقرار رکھنے میں بہترین ہے۔ اس کے بعد ہے گندھک مصفہ، جو پہلے بھی میں نے بتایا ہوا گندھک مصفہ کیسے کی جاتی ہے۔ گندھک مصفہ کو جلد کی صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اسے خون کی صفائی میں معاون سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مجیٹ۔ مجیٹ کو خون کی صفائی کے لیے ایک معروف جڑی بوٹی سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ جلد کو صاف اور تر و تازہ رکھنے میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ مغز کرنجوا۔ مغز کرنجوا کو جسمانی طاقت اور صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے، اس کے علاوہ اسے ہاضمے کی معاون دوائی بھی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ان تمام اجزاء کو ملا کر تیار کیا جائے۔ یہ تھی سب چیزیں پیارے دوستوں۔ اب میں آپ کو ان کا وزن بتاؤں۔ سب سے پہلے لینی کٹکی 100 گرام، مغز کرنجوا 100 گرام، چریتا 100 گرام، سکنی 100 گرام، پنیر ڈوڈی 100 گرام، دار ہلد جس کو ہم سک سملو بھی کہتے ہیں وہ بھی 100 گرام، باورچی یہ بھی 100 گرام، ہلدی گنڈی 100 گرام، سک ترفلا یعنی کہ عملہ بیڑا ہرڑ کی گٹھلی نکال کر چھلکا لینا ہے 300 گرام، اور گندھک مصفہ ڈالنی ہے 90 گرام۔ گندھک مصفہ ہونی چاہیے، خام نہیں ہونی چاہیے۔ مجیٹ لینا ہے 90 گرام۔ یہ سب چیزیں باریک سفوف کر لیں اور 500 ملی گرام اور 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں۔ صبح دوپہر شام مریض کو دیکھ کر، مریض کی طبیعت دیکھ کر صبح دوپہر شام یا صبح شام پانی کے ساتھ، پانی تازہ ہونا چاہیے، استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ اس کے فوائد یہ ہیں۔ یہ نسخہ جگر کی گرمی، معدے کی گرمی، بد ہضمی، تیزابیت، بھوک کی کمی، جسمانی سستی، کمزوری اور خون کی خرابی جیسے مسائل میں استعمال کر سکتے ہیں، اور میں کر رہا ہوں۔ اسی طرح جسم اور چہرے پر دانے، پھنسیاں اور پھوڑے جیسے مسائل میں بھی بہت استعمال ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو یہ بنا کر استعمال کرائیں۔ بھوک نہ لگنا، جسم کو غذا کا نہ لگنا ہو، یا جسمانی کمزوری، تھکن رہتی ہو، ہائی بلڈ پریشر، گردوں کی بیماری، جگر کی بیماری، جلدی امراض یا کسی بھی طبی مسئلے کا علاج صرف اس نسخے پر منحصر نہیں ہوتا۔ اگر علامات شدید ہوں یا مسلسل رہیں تو مستند طبیب سے مشورہ ضرور کریں۔ خوراک اس کی 1 سے 2 گرام صبح و شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں، یا 2 گرام والے کیپسول بھر لیں۔ پرہیز بیکری آئٹم، فاسٹ فوڈ، برائلر مرغی، کولڈ ڈرنک اور چاول سے حتی المکان پرہیز کریں تاکہ بہتر نتائج حاصل ہو سکیں۔ خصوصی ہدایت: حاملہ خواتین نسخے کو صرف اپنے معالج یا مستند حکیم کے مشورے سے استعمال کریں، یا مجھ سے رابطہ کریں، منگا سکتے ہیں۔ میرا نمبر 0302 41 33 533۔ اگر آپ یہ تیار شدہ نسخہ منگوانا چاہتے ہیں تو رابطہ ضرور کریے گا۔ اگر آپ کو ایسی مستند اور معلوماتی ویڈیو پسند ہیں تو لائک کریں،
شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئے دوست بیل آئیکن کی گھنٹی دبا کر اس کو آل پر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ میں حکیم طارق جوید، المروق طارق پتال جنتر مشین والا، فیصل آباد۔ والسلام۔